دوسری چیز آدم کو سجدہ کرانا تو مقصود تھا ہی، اس کے ساتھ یہ تھا کہ نور مصطفیٰ جو حضرت آدم کی پیشانی میں چمک رہا تھا، نبی کے نور کو سجدہ کرانا۔ نعرہ رسالت مسلک اعلیٰ حضرت علامہ مولانا مفتی بلال صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ آپ حضرات اپنے ماتھے کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں کہ خطیب الہند ناشر مسلک اعلیٰ حضرت نمائندہ رضا اکیڈمی ممبئی و دیگر تنظیموں سے جڑے ہوئے ایک عظیم شخصیت کے مالک جو ہندوستان بھر کے اندر تقریر کر کے آپ کی بستی دبکے کے اندر پہنچے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين۔ سبحان الله، صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ امام اہل سنت اعلی حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں، یا رسول اللہ زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکاں تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، دہن میں ہے زباں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے اور اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صبح طیبہ میں ہوئی، بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا، آیا ہے تارا نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اور مصطفیٰ کی تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں، یا رسول اللہ کاف گیسو ہا دہن یا ابروا کے عین صاد، کاف ہا یا عین صاد، ہے ان کا چہرہ نور کا، اور اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے، ہو گئی تیری غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، محبت کے ساتھ کہیں سبحان اللہ، زندہ دلی کے ساتھ کہیں یا رسول اللہ۔ یا رسول اللہ۔ آپ اور ہم اس وقت جس جلسے میں بیٹھے ہیں، جس کی سرپرستی فرما رہے ہیں حضرت علامہ مفتی کامران صاحب ازہری، بہت بہترین، بہت اچھا، بہت عمدہ پیغام دیا۔ عشق مصطفیٰ کا چراغ اگر دل میں نہیں تو نمازیں قبول نہیں، عشق مصطفیٰ کا چراغ اگر دل میں نہیں زکوٰۃ دینا قبول نہیں، عشق مصطفیٰ کا چراغ اگر دل میں نہیں تو حج قبول نہیں، عشق مصطفیٰ کا چراغ اگر دل میں نہیں تو آپ کا اپنے مال سے عشر نکالنا یہ قبول نہیں۔ اب آئیے، میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ عشق مصطفیٰ کا ہونا اس لیے ضروری ہے کہ ایک ہے ذات مصطفیٰ کا دیکھنا اور ایک ہے ذات مصطفیٰ کا ماننا۔ ذات مصطفیٰ کو ابو جہل بھی دیکھا کرتا تھا، ذات مصطفیٰ کو ابو لہب بھی دیکھا کرتا تھا، ذات مصطفیٰ کو وہ کفار و مشرکین بھی دیکھا کرتے تھے، لیکن وہ نبی کو مانتے نہیں تھے، بلکہ جب نبی کے چہرے مصطفیٰ، نبی کے چہرے انور کو، مصطفیٰ کے چہرے نورانی چہرے کو جب سیدنا ابو بکر صدیق نے دیکھا، عمر فاروق اعظم نے دیکھا، حضرت عثمان غنی نے دیکھا، حضرت مولا علی نے دیکھا، حضرت بلال حبشی نے دیکھا، تو انہوں نے مجبور ہو کر کے نہیں بلکہ مسرور ہو کر کے مذہب اسلام کو قبول فرمایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور عشق مصطفیٰ یہ اس لیے بھی ضروری ہے
کہ ہم سے اور آپ سے زیادہ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اگر شیطان کے سجدوں کو زمین پر رکھا جائے، کتنی بڑی ہے زمین یہ، اگر اس زمین پر شیطان کے سجدے بچھا دیے جائیں تو یہ زمین کم پڑ جائے گی۔ اتنا عبادت گزار تھا لیکن نکال دیا گیا، کیوں جانتے ہیں؟ کس لیے نکالا تھا؟ اللہ نے فرمایا آدم کو سجدہ کرو، اس نے کہا اے اللہ میں سجدہ نہیں کر سکتا، اس لیے نہیں کر سکتا کہ اے رب قدیر تو نے آدم کو مٹی سے بنایا ہے اور مجھے آگ سے بنایا ہے، اور آگ جو ہے وہ مٹی سے افضل ہوتی ہے۔ اللہ کے حکم کا انکار کر دیا۔ اللہ نے کیا کیا کہ جنت سے نکال کر کے بولو باہر کا راستہ دکھا دیا۔ تو جو اللہ کے نافرمان ہیں اللہ ان کو جنت کا راستہ کیسے دکھا سکتا ہے؟ اور دوسری چیز آدم کو سجدہ کرانا تو مقصود تھا ہی، اس کے ساتھ یہ تھا کہ نور مصطفیٰ جو حضرت آدم کی پیشانی میں چمک رہا تھا، نبی کے نور کو سجدہ کرانا مقصود۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اصل مقصد یہ تھا کہ نبی کے نور کو سجدہ کرا دیا جائے۔ تو عشق مصطفیٰ اگر ہمارے دل میں نہیں تو ہماری کوئی عبادت قبول نہیں، اور اگر عشق مصطفیٰ ہمارے دل میں ہے تو رب قدیر اس دنیا کے اندر بھی ہمیں کامیابی عطا فرمائے گا، اور آخرت کا دن مومنین کے لیے رب نے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آخرت میں منافقین، مشرکین، کافرین کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ آخرت میں اگر کسی کا حصہ ہے تو ایمان والوں کا ہے، آخرت میں کسی کا حصہ ہے تو عشق مصطفیٰ کا چراغ جو لوگ اپنا اس دنیا میں جلا کر کے گئے، آخرت میں انہی کے لیے فرشتے کہیں گے، انہی کا استقبال کریں گے، اور استقبال بھی اس طرح سے کریں گے کہ آپ کے چہروں کو دیکھ کر، آپ کے لباس کو دیکھ کر، آپ کی وضاقتہ کو دیکھ کر کے فرشتے کہیں گے کہ اے رب قدیر یہ وہ جماعت ہے جو دنیا کے اندر کسی دنیا دار کی پیروی نہیں کرتے تھے، بلکہ اے پاک پروردگار یہ وہ جماعت ہے جو دنیا کے اندر تیرے حبیب کے نام پر سب کچھ قربان کرنے کی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آج اسلام ہم سے جان نہیں مانگتا، آج ہمارا مذہب ہم سے خون نہیں مانگتا، آج ہمارا مذہب ہم سے قتل و غارت گری نہیں مانگتا، آج ہمارا مذہب ہم سے یہ نہیں کہتا کہ میدان کے اندر چلے جاؤ، آج ہمارا مذہب ہم سے یہ نہیں کہتا کہ نوجوان شہید ہو جائیں۔ آج اگر ہمارا مذہب ہم سے کچھ کہتا ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ جن مسجدوں کو تم سجا رہے ہو، جن مسجدوں کو تم بنا رہے ہو، جن مسجدوں کے اندر تم نے 1000 2000 5000 10,000 چندہ دے کر کے اتنا عالی شان بنایا ہے، ان مسجدوں کو آباد کرنے والے ہو جاؤ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور جس ذات کا آج ہم جلسہ بنا رہے ہیں، جی جس نبی کی محبت میں ہم اور آپ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، میلاد مصطفیٰ منا رہے ہیں، اے لوگو یہ وہ ذات ہے جنہوں نے اس مذہب اسلام کے لیے نہ جانے کون کون سی تکلیف برداشت کی ہیں۔ مفتی صاحب نے ابھی چند باتوں میں آپ کو سب بیان فرما دیا کہ نبی آخر الزمانے وہ تمام تر پریشانیوں کو قبول فرمایا۔ کس کے لیے؟ اپنے لیے نہیں، حضرت ابو طالب کے لیے نہیں، حضرت علی کے لیے نہیں، حضرت عمر فاروق اعظم کے لیے نہیں، مصطفیٰ جان رحمت کی ذات وہ ذات ہے، مصطفیٰ جان رحمت کی ذات وہ ذات ہے کہ اگر اللہ کے رسول چاہتے تو رب کی بارگاہ میں دعا کرتے، اے پاک پروردگار ابو جہل اسلام پھیلانے میں پریشان کر رہا ہے، اسلام کی تبلیغ نہیں کرنے دے رہا، تو رب قدیر آپ کی دعا کو قبول فرماتا اور ابو جہل اور اس کے اہلکار جتنے بھی تھے سب کو زمین دوز کر دیتا،
لیکن رسولullah نے ہمیں یہ پیغام دیا کہ اگر مصیبت آ جائے تو صبر و استقامت سے کام لو، اگر کوئی پریشانی آئے تو صبر سے کام لو، کیونکہ رب فرما رہا ہے اے ایمان والو نماز اور صبر سے مدد چاہو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو اگر ہم نماز سے مدد چاہیں گے، صبر سے مدد چاہیں گے، تو یقیناً رب قدیر کی مدد ہمارے لیے ضرور اترے گی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ دو اہم چیز، اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے پہلے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا گیا، حضرات کرام اس وقت سے لے کر مصطفیٰ جان رحمت کی ولادت تک کا یہ جو زمانہ رہا، یہ زمانہ وہ تھا کہ جس کے اندر کفر و شرک چاروں طرف پھیل رہا تھا۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ جس زمانے میں ہدایت کا راستہ کوئی دکھانے والا نہیں تھا۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ جس زمانے میں تاریکی چاروں طرف پھیل چکی تھی، لیکن اے لوگو یہی وہ زمانہ تھا کہ جس زمانے میں جب کوئی راہ راست بتانے والا نہیں تو لوگوں نے پتھروں کو پوجنا شروع کر دیا۔ یہی وہ زمانہ تھا کہ جس زمانے میں کوئی صراط مستقیم دکھانے والا نہیں تو لوگوں نے سورج کو پوجنا شروع کر دیا، لوگوں نے چاند کو پوجنا شروع کر دیا، لوگوں نے آگ کو پوجنا شروع کر دیا۔ اگر کہیں دیکھا کہ ایسا وشال پتھر ہے تو اس کو پوجنا شروع کر دیا۔ المختصر یہ کہ جو بھی عجیب و غریب چیز نظر آتی اس کو پوجنا شروع کر دیا جاتا۔ لیکن اے لوگو جس وقت مصطفیٰ جان رحمت اس دنیا میں تشریف لے کر کے آئے، جس وقت مصطفیٰ جان رحمت اس دنیا میں تشریف لے کر کے آئے تو آمد مصطفیٰ سے یہ پوری دنیا جو کفر و شرک کے دلدل میں دھس چکی تھی، یہ وہ پوری دنیا جہاں پر کفر و شرک کی تاریکی تھی، جب مصطفیٰ جان رحمت اس دنیا میں تشریف لے کر کے آئے تو مصطفیٰ جان رحمت نے کفر کو بھی مٹا دیا، باطل کو بھی مٹا دیا، اور ان لوگوں کو بھی مٹا دیا کہ جو لوگ اسلام کو نہ ماننے والے تھے۔ اللہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ میرے مصطفیٰ تشریف لے کر کے آئے۔ حضرت آمینہ فرماتی ہیں کہ جس وقت میرے آقا اس دنیا میں تشریف لے کر کے آئے، میرے جھوپڑی کے اندر اللہ رب العزت کی جانب سے ایسی خوشبو آئی، ایسی خوشبو آئی کہ ایسی خوشبو میں نے پہلے کبھی نہیں پائی تھی۔ یہ خوشبو وہ ایسی عظیم خوشبو تھی، اس لیے کہ حضرات کرام کو وہ شخص اس دنیا میں، وہ ذات اس دنیا میں تشریف لا رہی تھی کہ جس ذات کے صدقے میں رب قدیر نے کل کائنات کو پیدا فرمایا۔ یہ زمین بنی نبی کے صدقے، یہ آسمان بنا نبی کے صدقے، یہ سورج بنا نبی کے صدقے، یہ چاند بنا نبی کے صدقے۔ کل کائنات کو جو وجود میں لایا گیا یہ نبی کے صدقے میں لایا گیا۔ بلکہ اے لوگو میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر میرے نبی اس دنیا میں تشریف نہ لاتے تو اس دنیا کا ایک ذرہ بھی رب قدیر پیدا نہیں ہوتا۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ رب قدیر نے جو بھی کچھ بھیجا ہے یہ ہمارے نبی کا صدقہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا آپ لوگوں کی توجہ تو ہے نا؟ ذرا زندہ دلی کے ساتھ کہو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہم حضرت مفتی کامران صاحب کی قیادت میں کرناٹک جاتے ہیں قرآن شریف سنانے کے لیے۔ حضرت کا بھی خطاب ہوتا ہے، ہمارا بھی خطاب ہوا وہاں پر۔ چونکہ ہمارے یہاں اردو بولی جاتی ہے، وہاں پر کنڑ بولی جاتی ہے، اردو وہ لوگ کم ہی سمجھتے ہیں۔ تو جب ہم تقریر کرتے تھے تو ہم تقریر میں کہتے تھے کہ صاحب توجہ ہے۔ ہمارا ہاتھ جس طرح ابھی آپ لوگوں کے سامنے کبھی اس طرح سے ہو جاتا ہے کہ توجہ ہے، توجہ ہے، اسی طرح سے ہم عادت کے مطابق وہاں پر کہا کرتے تھے۔ ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے سامنے ہی، ہم جیسے ہی کہتے کہ صاحب توجہ ہے، ہمارا ہاتھ ایسے ہوتا تو وہ اس طرح سے آ کے مصافحہ کر جاتے، ہمارا ہاتھ ایسے ہوتا تو وہ اس طرح سے مصافحہ کر جاتے۔ جتنی بار ہم کہتے کہ توجہ ہے اتنی بار وہ انعام سے نوازتے چلے جاتے۔
اب توجہ تو دلانا پڑتی ہے نا، کچھ لوگ سو جاتے ہیں، کچھ لوگوں کا ذہن کہیں ہو جاتا ہے، اٹینشن کرنا پڑتا ہے. تو ہم کہتے تھے کہ صاحب توجہ ہے، تو وہ آ کے مصافحہ کر جاتے. اب جب ان کے پاس مال ختم ہو گیا تو جس وقت آخری مصافحہ کرنے آئے تو ہمارے کان میں کہہ رہے ہیں حضرت توجہ ختم ہو گئی، بس اب توجہ نہیں ہے، توجہ جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے. تو ہم آپ سے یہ والی توجہ نہیں مانگ رہے ہیں، بلکہ اگر اللہ نے آپ کو ہونٹ دیے ہیں تو ہونٹوں سے نوازو، اور اللہ نے اگر آپ کو نوٹ دیے ہیں تو نوٹوں سے بھی نوازو. تو توجہ ہے تو نظر کیوں نہیں آ رہی ہے؟ توجہ رکھیے ہیں، محبت کے ساتھ کہیں سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور زندہ دلی کے ساتھ کہیں یا رسول اللہ. یا رسول اللہ. جس ذات کا آپ جلسہ منا رہے ہو نا، یہ وہ ذات ہے کہ اگر یہ دنیا میں تشریف نہ لاتے اللہ تو کسی چیز کا وجود نہیں ہوتا. جی بے شک. آدم علیہ السلام کی توبہ جو قبول ہوئی ہے جی تو اسی ذات کے صدقے میں قبول ہوئی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اللہ نے کل کائنات کو پیدا فرمایا، اسی ذات کے صدقے میں پیدا فرمایا ہے. اور اے لوگوں یاد رکھو، توجہ آنا شروع ہو گئی، جی یاد رکھیے کائنات کے اندر جب تک ہمارا وجود ہے، جسم کے اندر ہمارے جب تک جان ہے، ہمارے جسم کا ایک ایک، ہمارے جسم سے نکلنے والی سانس کا ایک ایک حصہ، بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارے جسم کا ایک ایک بال نبی کے احسان کے نیچے دبا ہوا ہے. اللہ بے شک. اگر ہمارے نبی اس دنیا میں تشریف نہ لاتے تو اے لوگوں، عرب کا یہ ماحول تھا کہ بچیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا. میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک مرتبہ مسجد نبوی شریف سے نکل کر کے راستے کی طرف سے چلے جا رہے تھے. آپ نے دیکھا ایک حسین و جمیل نوجوان وہاں پر کھڑا ہوا ہے. اللہ کے رسول نے دیکھا کہ اتنا حسین و جمیل نوجوان ہے. آپ دیکھنے کے بعد اپنے گھر پر واپس آئے، اپنے ذہن میں یہ سوچ کر کے آئے کہ اس نوجوان کے لیے میں دعا کروں گا کہ رب قدیر اس کو اسلام کی دولت سے نواز دے. مصطفیٰ جان رحمت مسجد نبوی شریف کے اندر تشریف لے گئے، رب کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اے پاک پروردگار، تو نے جہاں عمر فاروق اعظم کو اسلام سے نوازا، حضرت ابو بکر صدیق کو اسلام سے نوازا، حضرت عثمان غنی کو اسلام سے نوازا، حضرت مولا علی کو اسلام سے نوازا، حضرت ابو بکر کے تمام تر اہل خانہ کو اسلام سے نوازا. اے پاک پروردگار، تو اس نوجوان کو بھی اسلام کی دولت سے مالا مال فرما دے. مصطفیٰ جان رحمت دعا فرما رہے ہیں. مصطفیٰ جان رحمت کی دعا یہ وہ دعا ہے کہ یہ دعا اگر مصطفیٰ جان رحمت اپنے گھر سے کر دیں تو رب قدیر رد نہیں فرماتا، اور اس دعا کو مصطفیٰ جان رحمت مسجد نبوی سے فرما دے تو رب قدیر رد نہیں بلکہ قبول فرماتا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بہت خوب. سبحان اللہ. دعا کر رہے ہیں اے پاک پروردگار، تو سبحان اس نوجوان کو اسلام کی دولت سے سرفراز فرما دے. اور یہ وہ دعا ہے کہ رب کی بارگاہ میں قبول ہوئی. صبح کو یہ نوجوان بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا، رب قدیر کے بھیجے ہوئے حبیب کی بارگاہ میں حاضر ہوا. حاضر ہونے کے بعد میں عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ، میں یہ چاہتا ہوں کہ جس مذہب کی آپ تبلیغ فرما رہے ہیں، جس مذہب کی آپ اشاعت فرما رہے ہیں، جس مذہب کا آپ پیغام دے رہے ہیں، مجھے اس کے بارے میں بتا دیجئے. وہ مذہب کیا ہے، اس کا پیغام کیا ہے، اس کا حکم کیا ہے، اس پر عمل کرنے کا کیا فائدہ ہوگا. مختصر یوں کہ مصطفیٰ جان رحمت نے بیان فرما دیا. اب اس شخص نے، اس نوجوان نے اسلام کو قبول فرما لیا. لیکن جب اس نے اسلام کو قبول فرمایا تو اس سے قبل کہتا ہے، یا رسول اللہ، رب قدیر مجھے معاف نہیں فرمائے گا. میرے آقا فرماتے ہیں، اے نوجوان، یہ تو بتا تو یہ
یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ رب قدیر تجھے معاف نہیں فرمائے گا؟ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اسلام لانے سے پہلے میں نے بڑے گناہ کیے ہیں، بہت گناہ کیے ہیں، ایک دو نہیں بلکہ بہت سارے گناہ کیے ہیں۔ یا رسول اللہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں نے ایک تو ایسا گناہ کیا ہے کہ رب قدیر اس کو معاف نہیں فرمائے گا۔ میرے آقا فرماتے ہیں اے نوجوان یہ تو بتا کہ وہ کون سا گناہ ہے؟ وہ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ جب میں اسلام لے کر کے آیا، لیکن اسلام لانے سے پہلے میرا یہ عمل تھا کہ میں اپنے قبیلے کا سردار تھا اور اور میں اپنے قبیلے کا سردار تھا، اور عرب کا یہ کلچر تھا کہ عرب کے اندر کسی کے یہاں پر اگر بچی پیدا ہو جایا کرتی تھی، کسی کے یہاں پر اگر لڑکی پیدا ہو جایا، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت علامہ مولانا مفتی بلال صاحب قبلہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ آپ حضرات اپنے ماتھے کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں کہ خطیب الہند، ناشر مسلک اعلی حضرت، نمائندہ رضا اکیڈمی ممبئی و دیگر تنظیموں سے جڑے ہوئے ایک عظیم شخصیت کے مالک جو ہندوستان بھر کے اندر تقریر کر کے آپ کی بستی دبکے کے اندر پہنچے ہیں، جن سے میری مراد خطیب الہند، ناشر مسلک اعلی حضرت علامہ مفتی بلال احمد صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ والقدسیہ حضرت کا خصوصی خطاب آپ حضرات کو سماعت کرنا ہے۔ بس میں اپنی گفتگو کو یہیں پر ختم کرنے کے لیے جا رہا ہوں، آپ حضرات بالکل تیار رہیں۔ حضرت جو ہے آپ کے سامنے حاضر ہو چکے ہیں، محبت کے ساتھ ایک مرتبہ کہیں سبحان اللہ، اور زندہ دلی کے ساتھ کہیں یا رسول اللہ۔ تو وہ نوجوان مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے یا رسول اللہ میں نے بہت گناہ کیے ہیں۔ اس نوجوان کا نام ہے دحیہ قلبی۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے بہت گناہ کیے ہیں، میں اپنے قبیلے کا سردار تھا، اور میرے قبیلے کے اندر، پورے عرب کے اندر یہ ماحول تھا کہ اگر بچیاں گھروں میں پیدا ہوا کرتی تھیں تو میں ان کو اپنے ہاتھ سے زندہ دفنا دیا کرتا تھا۔ یا رسول اللہ میں نے ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، 4 5 10 20 نہیں بلکہ پوری 70 بچیوں کو زندہ دفنایا ہے۔ یا رسول اللہ کیا اسلام لانے کے بعد میں میرا پاک پروردگار میرے اس خطا کو معاف فرمائے گا؟ اے مصطفیٰ جان رحمت مجھے یہ بتائیے کیا میرا رب اس میری خطا کو معاف فرمائے گا؟ اے لوگو سنو، ایک کو نہیں، دو کو نہیں بلکہ 70 بچیوں کو زندہ جس نے دفنا دیا ہو، مصطفیٰ جان رحمت سن رہے ہیں۔ حضرت جبریل امی حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ دحیہ قلبی سے کہہ دیجئے کہ اے دحیہ قلبی تم نے اسلام لانے سے پہلے جو عمل کیا تھا تمہارے رب نے اس کو معاف فرما دیا ہے، لہٰذا اب تم اس کو اسلام لانے کے بعد میں تم اپنے اس گناہ سے محفوظ ہو چکے ہو۔ مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا اے دحیہ قلبی تمہارے لیے رب کی جانب سے پیغام آیا ہے۔ حضرت دحیہ قلبی مسکراتے نہیں ہیں، خوش نہیں ہوتے ہیں، بلکہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ تو مسئلہ ہو گیا، لیکن یا رسول اللہ میرا ایک گناہ ایسا بھی ہے، میری ایک خطا ایسی بھی ہے، مجھ سے ایک گناہ ایسا بھی واقع ہوا ہے کہ جو گناہ بہت بڑا گناہ ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں اے دحیہ قلبی، اے نوجوان وہ گناہ کیا ہے؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میرا گناہ یہ ہے کہ یا رسول اللہ جس وقت میں تجارت کے سلسلے میں اپنے شہر کو چھوڑ کر دوسرے شہر گیا تھا، اور دوسرے شہر جس وقت میں گیا تھا تو میری بیوی حاملہ تھی، اور میری بیوی اس وقت حاملہ تھی، اس وقت میں اپنی بیوی کو چھوڑ کر کے گیا تھا۔ یا رسول اللہ جب میں 2-3 مہینے کے بعد واپس آیا تو میں نے دیکھا دروازہ کھٹکھٹایا، دروازہ کھولا تو ایک بچی وہاں پر کھڑی ہوئی ہے۔
میں نے اس بچی سے پوچھا اے بچی تم کون ہو, تمہارا نام کیا ہے, تم یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ تو وہ بچی عرض کرتی ہے کہ میں وہ ہوں کہ میرے باپ کا یہ مکان ہے, میں اس مکان کی مالکن ہوں. وہ بچی جب یہ عرض کرتی ہے تو حضرت دحیہ قلبی اپنے گھر کے اندر جاتے ہیں اور اپنی بیوی کے اوپر نہایت ہی زجر و توبیخ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں نے کیا تجھ سے یہ نہیں کہا تھا کہ اگر لڑکی پیدا ہو تو اس کو دفن کر دینا؟ وہ کہتی ہیں ماں کا دل ماں کا ہوتا ہے, یہ کوئی بھی ماں برداشت نہیں کر سکتی کہ وہ اپنے ہاتھ سے اپنے بچے کو دفن کر دے, اپنے ہاتھ سے اپنے بچے کا گلا دبا دے. اے لوگو, ہماری بھی ماں ہے, آپ کی بھی ماں ہے, اور یہ وہ ماں ہے کہ جس کا مقام رب قدیر نے بڑا بلند و بالا رکھا ہے. یہی وہ ماں ہے کہ جس ماں کی دعا کو رب قدیر رد نہیں فرماتا. آج دنیا کے اندر دیکھو لوگوں کو, حضرت مفتی صاحب توجہ چاہتا ہوں, دنیا کے اندر دیکھیے لوگوں کو, کوئی کسی پیر کے پیچھے پڑا ہوا ہے, کوئی کسی پیر کے پاس تعویذ کرانے کے لیے جا رہا ہے, تو کوئی کسی کے پاس میں دعا کے لیے جا رہا ہے, تو کوئی کسی کو مصافحہ کر کے آ رہا ہے, تو کوئی کسی کے پاس میں جو ہے پانی پڑوا کر کے لے کر کے آ رہا ہے. پیروں کے پیچھے لگے ہوئے ہو. اے لوگوں, سب سے بڑے پیر دنیا کے اندر تمہارے والدین ہیں. جو دعا تمہارے حق میں تمہارے ماں باپ کر سکتے ہیں وہ کوئی اور نہیں. دعا کرانا ہے اپنے ماں باپ سے کراؤ, اور ماں کی دعا کو رب قدیر رد نہیں فرماتا ہے. لیکن ہمارے پاس وقت ہی کہاں ہے کہ ہم اپنی ماں کے پاس بیٹھیں. ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے کہ ہم اپنے والد کے پاس بیٹھیں. ہمارے پاس اگر وقت ہے تو تاش کھیلنے کے لیے وقت ہے, ہمارے پاس وقت ہے تو چوراہوں پر کھڑے ہونے کا وقت ہے, ہمارے پاس وقت ہے تو نماز نکالنے کا وقت ہے, ہمارے پاس وقت ہے تو سوشل میڈیا پر ایکٹیو رہنے کا وقت ہے. ہمارے پاس اگر وقت نہیں ہے تو اسلام کے لیے وقت نہیں ہے, ہمارے پاس وقت نہیں ہے تو نماز کے لیے نہیں ہے. اے لوگوں, یاد رکھو, جب یہ دنیا چھوڑ کر کے جاؤ گے نا تو تمہاری قبر میں بھی تم سے یہی سوال ہوگا اور میدان محشر میں بھی تم سے یہ سوال ہوگا. اس لیے اپنی نمازوں کو مکمل کر لو. والدین اگر حیات ہیں تو ان سے دعائیں لے لو, والدین اگر زندہ ہیں تو ان سے دعائیں لے لو. یہ وہ عظیم تحفہ ہے, یہ وہ درخت ہیں کہ جب یہ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں تب ہم اس دنیا کی تپش میں تپتے ہوئے نظر آتے ہیں. اس وقت ہمیں احساس ہوتا ہے کہ کتنی بڑی عظیم نعمت کو ہم نے اپنے ہاتھ سے گوا دیا. لہذا حضرت دحیہ قلبی کہتے ہیں کہ میں نے تجھ سے یہ نہیں کہا تھا کہ اگر لڑکی پیدا ہو تو اس کو زندہ درگور کر دینا, دفنا دینا, لیکن ماں کا دل ماں کا ہوتا ہے. وہ کہتی ہے میں کیسے کر سکتی تھی. لہذا وہ کہتے ہیں کہ میں یہ کیسے گوارا کر سکتا تھا کہ میں نے اپنے قبیلے کی 70 بچیوں کو دفنایا تھا, تو میں اپنی بچی کو زندہ کیسے چھوڑ سکتا تھا. میرے قبیلے کے لوگ مجھ سے کیا کہیں گے کہ سردار نے اپنی بچی کو زندہ رکھ لیا اور ہماری بچیوں کو دفنا دیا, زندہ درگور کر دیا. لہٰذا کہتے ہیں یا رسول اللہ, میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ اس کو صاف کپڑے پہناؤ, اس کو تیار کر دو. بچی یہ پہلے ہی دن اپنے والد سے ملاقات کر رہی ہے, لیکن والد کا ذہن کیا ہے کہ اس کو زندہ دفن کر کے آنا ہے. گود میں اٹھاتے ہیں, لے جاتے ہیں جنگل کی طرف. جنگل کی طرف جب جاتے ہیں تو بچی کہتی ہے, کیونکہ بچے تو جو ہوتے ہیں نا وہ جب کہیں سفر پر جاتے ہیں تو ان کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ میرے باپ آج پہلی بار مجھ سے مل رہے ہیں تو ہو سکتا ہے مجھے کچھ کھلونے دلا کر کے لائیں گے, ہو سکتا ہے مجھے میری نانی کے گھر پر لے کر کے جائیں, ہو سکتا ہے میرا دل بہلانے کے لیے مجھے کہیں گھمانے کے لیے لے کر کے جا رہے ہوں. وہ بچی یہ کہتی چلی جا رہی ہے, والد گرامی کیا آپ مجھے نانی کے گھر لے کر کے جا رہے ہیں؟ اے والد صاحب کیا آپ مجھے کھلونے دلانے کے لیے لے کر جا رہے ہیں؟ لیکن حضرت دحیہ قلبی خاموش ہیں, سکوت اختیار کیے ہوئے ہیں. اے لوگو ذرا سوچئے, ذرا فکر کیجئے, ذرا اپنے ذہنوں کو دوڑائیے, کیا ماحول ہوگا کہ ایک باپ اپنے ہاتھ سے اپنی بچی کو دفن کرنے کے لیے لے کر کے جا رہا ہے. المختصر جنگل میں پہنچنے کے بعد میں یہ باپ حضرت دحیہ قلبی جو ہیں وہ قبر کھودنا شروع کر دیتے ہیں, ایک گڈھا کھودنا شروع کر دیتے
دیتے ہیں. جب گڈھا کھودتے ہیں تو گڈھا کھودتے وقت آپ کے ماتھے پر پسینہ آ جاتا ہے. یہ ننھی بچی جس نے پہلی بار اپنے باپ کو دیکھا، یہ اپنے باپ کو جب دیکھتی ہے کہ اس کے باپ کے ماتھے پر پسینہ آ رہا ہے، تو یہ ننھی بچی جس کے گلے میں ایک چھوٹی سی اوڑھنی پڑی ہوئی تھی، یہ اوڑھنی اپنے والد کی طرف لے کر کے جاتی ہے اور اس طرح سے لگا دیتی ہے کہ والد کے چہرے پر جو ہے وہ دھوپ نہ پڑے، میرے والد کے چہرے پر دھوپ کے کوئی اثر نظر نہیں آئے. حضرت دحیہ قلبی بیان کرتے جاتے ہیں اور روتے جاتے ہیں. مصطفیٰ جان رحمت سن رہے ہیں اور رو رہے ہیں. اے لوگوں، بڑا عجیب منظر تھا وہ کہ مصطفیٰ جان رحمت کی آنکھوں سے اشک جاری ہیں. محدثین کرام فرماتے ہیں کہ وہ ایسا منظر تھا، حدیث شریف کے اندر یہ آتا ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئی. وہ ایسا واقعہ. حضرت دحیہ قلبی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، میں نے اپنی بچی کو گود میں اٹھایا اور گود میں اٹھانے کے بعد اپنے ہاتھ سے جب میں نے اپنی بچی کو قبر کے اندر رکھا تو میری بچی کہتی ہے اے والد گرامی، میں آپ سے کھلونا نہیں مانگوں گی، میں نانی کے گھر نہیں جاؤں گی، میں کوئی ضد نہیں کروں گی. اے والد گرامی، میں کوئی میں اپنی کسی خواہشات کو اظہار نہیں کروں گی. اے میرے والد گرامی، آپ مجھے زندہ درگور مت کیجئے، آپ مجھے اس طرح سے مت ماریے. حضرت دحیہ قلبی بیان کر رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں، صحابہ کرام رو رہے ہیں. وہ ایک عجیب سا منظر وہاں کریٹ ہو گیا. اے لوگوں، ذرا سوچئے، اپنے ذہن کو حاضر کیجئے کہ صحابہ کرام بھی رو رہے ہیں، رسول پاک بھی رو رہے ہیں، حضرت دحیہ قلبی بھی رو رہے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، اس وقت میرا دل پسیجا تھا کہ جس وقت میں نے اپنی بچی کو گردن تک دبا دیا تھا اور میری بچی کا صرف سر رہ گیا تھا، تو یا رسول اللہ میری بچی کہہ رہی تھی اے میرے والد گرامی، مجھے دفن کر کے مت جائیے، مجھے یہاں سے لے جائیے. لیکن یا رسول اللہ، میں نے قبیلے کی وجہ سے اپنی بچی کو زندہ اسی قبر کے اندر دفنا دیا تھا. اے میرے رسول ہاشمی، مجھے یہ بتائیے کیا میرا رب میرے اس گناہ کو معاف فرمائے گا؟ ایک عجیب منظر وہاں پر. یا رسول اللہ، کیا میرا پاک پروردگار میرے اس گناہ کو معاف فرمائے گا؟ خاموش ہو جاتے ہیں. جبریل امی کو رب قدیر بھیجتا ہے اور بھیجنے کے بعد فرماتا ہے اے جبرائیل، جا کر میرے حبیب سے کہہ دو کہ اگر دحیہ قلبی اپنی اس خطا پر نادم ہیں، شرمندہ ہیں اور اس پر پشیماں ہیں، تو اے جبرائیل، آپ میرے حبیب سے کہہ دو کہ آپ کی بارگاہ میں آ کر کے وہ رجوع کر رہے ہیں، تو آپ فرما دیجئے کہ رب قدیر نے ان کے اس گناہ کو بھی معاف فرما دیا. اس رسول ہاشمی کا ہم کلمہ پڑھنے والے ہیں، اس رسول پاک کا ہم کلمہ پڑھنے والے ہیں اور اسی رسول پاک کی اس محفل کو ہم اور آپ سجا رہے ہیں. اے لوگو، یہ زمین، یہ آسمان، وہ مسجد نبوی، وہ مدینہ منورہ کی گلیاں، یہ سب اس بات کی شاہد ہیں کہ اگر دنیا کے اندر رسول پاک تشریف نہ لاتے تو اے لوگو ہمیں اسلام نہیں ملتا، ہمیں زندگی جینے کا طریقہ نہیں ملتا، ہمیں سلیقہ نہیں ملتا، ہمیں ایک دوسرے کا ادب و لحاظ نہیں ملتا، ہمیں یہ نہیں معلوم ہوتا کہ ماں کا کیا مقام ہے، باپ کا کیا مقام ہے، ہمیں یہ نہیں معلوم ہوتا کہ ہمیں اپنی زندگی کس طرح سے گزارنی ہے. میں نے ایک ہی چھوٹی سی بات میں اپنی بات کو بیان کر دیا کہ سر کے بال سے لے کر کے پیروں کے ناخن تک ہمارے جسم کا ایک ایک حصہ نبی کے احسان کے تلے دبا ہوا ہے. ہم نبی کے احسان کا بدلہ اگر چکانا چاہتے ہیں تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم نمازوں کے پابند ہو جائیں، ہمیں یہ چاہیے کہ ہم علماء کرام کے ادب کرنے والے ہو جائیں، ہمیں یہ چاہیے کہ ہم شریعت مصطفیٰ کے پابند ہو جائیں. اگر ہمارا ان چیزوں پر عمل ہو گیا تو ہماری دنیا بھی سنور جائے گی اور ہماری آخرت بھی.
مولا تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا ہے، رب قدیر مجھے آپ کو سب کو حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کہا گیا اور جو سنا گیا اس میں کوئی خامی کوئی غلطی ہو گئی ہو اپنے فضل سے معاف فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ایک مرتبہ میرے ساتھ بلند آواز کے کلمہ طیبہ کا ورد کر لیجئے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔